تو ابھی میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا مس میڈم رضیہ سلطانہ، پرنسپل PWTI لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا انٹروڈکشن کروا دیا گیا ہے۔ میرا نام رضیہ سلطانہ ہے، پرنسپل پاپولیشن ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ کچھ لوگ شاید مجھے جانتے ہوں گے، جب میں نے جوائن کیا ڈپارٹمنٹ کو 2004 میں، تب سے میں اسٹیپ ڈاؤن ٹریننگ یا فیلڈ کی جو اورینٹیشن ٹریننگز ہیں ان میں آتی رہی ہوں، اور کچھ علماء کرام جو کافی عرصے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی شاید بائی فیس مجھے جانتے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں اپنے پاپولیشن ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ترقی کے کہہ لیں مراحل کو تکمیل کرتے ہوئے میں اس وقت ایز اے پرنسپل پاپولیشن ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ نمائندگی کر رہی ہوں پاپولیشن ویلفیئر اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی۔ اور ہمارا جو پاپولیشن ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اگر میں اس کی تھوڑی سی بریفنگ دوں، اس کے اندر ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ٹریننگ کراتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، اب ہمارے پاس ہیلتھ کے لوگ بھی ٹریننگ کرنے آیا کریں گے۔ پہلے ہم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ٹریننگ کرایا کرتے تھے۔ پھر پورے پروونس میں پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، ویسے تو ہمارے پاس 36 ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے اندر ہیں، اور جو 41 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ تو ہم 41 ڈسٹرکٹس میں اسٹیپ ڈاؤن ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ اسٹیپ ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں کو اورینٹیشن دینا، عام لوگوں کو بتانا آبادی کے لحاظ سے اور آبادی کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنا، تاکہ وہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا سکیں۔ اور اگر وہ پیغام پہنچاتے ہیں تو کیا ہوئے گا؟ لوگوں کو اویئرنیس آئے گی، اور کیا ہوئے گا؟ جب اویئرنیس آئے گی، لوگ خود بخود جو خدماتی ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا پاپولیشن ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے تنظیم آبادی، مساوی حقوق۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ماں اپنے بچوں کو جو ہے 2 سال تک دودھ پلائے۔ اگر مساوی حقوق کی بات کریں تو دنیا میں ماں بعد میں آئی، سب سے پہلا رشتہ کیا بنا تھا؟ جی، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ ٹھیک ہے، جب آپ میاں اور بیوی کی بات کرتے ہیں تو میاں کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم حقوق کی بات کریں تو اسلام نے خاوند کے حقوق بھی بتائے ہیں اور بیوی کے حقوق بھی بتائے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر چلتے ہیں، تو میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنا؟ تاکہ انسانی سلسلہ بن سکے۔ اب انسانی سلسلہ بنا، اب جب انسانی سلسلہ بنا ہے تو کیا ہوا؟ ایک بچے نے دنیا میں آنا ہے، دونوں میاں بیوی سے جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک بچے نے دنیا میں آنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان جو ایک دنیا میں آ رہا ہے اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ بینگ اے مسلم، وہ انسان دنیا میں جب آئے گا تو وہ کیسی تربیت پائے گا۔ جو ماں ہے جو پریگننٹ ہو گئی ہے، اس کو 9 مہینے اچھی خوراک دی جائے، اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، اسے اینٹی نیٹل کیئر دی جائے، اگر اس کو ویکسین کی ضرورت ہے تو ویکسینیشن کی جائے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ صحت مند ہو۔ لیبر روم سے فوراً نرس آتی ہے، اسے کپڑے دو، یہ نہیں کہتی کہ ماں کا دودھ دو۔ دنیا میں آ گیا تو اسے اچھا لباس دیں، پھر ماں کا دودھ دیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ فرض عین ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر 2 سال تک مکمل دودھ پلایا جائے، صرف ماں کا دودھ پلایا جائے، تو میری مدر ان لا کہتی ہیں کہ 40 سال تک طاقت رہتی ہے، اس کی باڈی میں رہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈبے کا دودھ دیتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، ہیلتھ، بیمار ہوا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر، ٹھیک ہے نا؟ ہیلتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ پرائمری نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے۔ بیمار ہوا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، بڑا ہو گیا تو اسے اسکول داخل کرائیں تاکہ وہ
मदरसे में दाखिल कराएं। हाँ जी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ये देखिए ये क्या है, ये हकूक़ हैं, पहले दिन से बने हुए हैं। गिनते चले जाएं, एक इंसान के, एक बच्चे के, जो इसने आया है और पहले दिन का बच्चा है और उसको इतने हकूक़ जो हैं अल्लाह ताला ने दे के भेजे हैं, और बीइंग पेरेंट्स हमें वो हकूक़ पूरे करने हैं। फिर वो शादी है, क्योंकि ये एक सिलसिला चलता रहना है और आखिरत तक चलता रहे। ये हकूक़ है और ये मसावी हकूक़ हमने लेकर चलने हैं। हमें ना बेटे को तरजीह देनी है, ना ही बेटी को तरजीह देनी है। कुरान मजीद में मेल हजरात को फोकियत दी गई है, आयात हैं इसके ऊपर, जो कारी साहिबान बैठे हैं, बाकायदा है कि मर्दों को फोकियत दी गई है औरतों पे, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हकूक़, दुनियावी हकूक़ की बात करेंगे तो हमें बराबर लेकर चलना। अपने आप को ठीक करें। हर इंसान जब अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा तो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।